بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى معزز علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی آیت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اثناء خطابت ایک بات آئی تھی اور انبیاء کے تعلق سے کوئی ایسی بات کہی جائے جس کا ثبوت کتاب و سنت میں نہ ہو یا صحیح حدیث کے اندر نہ ہو اور اہل حدیث کے اسٹیج سے ایسا میسج جائے، یہ اچھا نہیں ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ایک بات کہی گئی ان کے مرض کے تعین کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرض کا ذکر کیا ہے قرآن کے اندر، لیکن اس کی تعین نہیں کی۔ انہوں نے اپنے رب سے جب مرض کے شفا کی دعا کی تب بھی اپنے مرض کا خلاصہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس مرض سے انہیں مبتلا کیا تھا۔ تو بہت ساری اسرائیلی روایات کے اندر اس طرح کی باتیں کہی گئیں جو باطل ہیں، بے بنیاد ہیں، من گڑت ہیں، کہ ان کو جذام کی بیماری، کوڑھ کی بیماری تھی، کیڑے پڑے، ایسے تھے ویسے تھے۔ انبیاء کرام اس طرح کے امراض سے پاک تھے، مبرہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوئی ایسا مرض نہیں دیا تھا جس سے لوگ متنفر ہوں۔ تو ان کی کیسی بیماری تھی اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور سالوں اس بیماری سے جوجھتے رہے، اس پر صبر پیرا رہے، صبر کرتے رہے، یہ بات تھی۔ لیکن اس بیماری کے بارے میں یہ خلاصہ کرنا کہ وہ بیماری کوڑھ کی بیماری تھی، کیڑے پڑ گئے تھے، اٹھا کے رکھتے تھے، نکالتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کسی بھی انبیاء کے لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ کسی تفسیر کی کتاب میں کسی چیز کا ذکر ہو جانا اس کے صحیح ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بہرحال آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ چیزیں تھیں جو مجھے کہنی تھی، وہ آپ تک میسج پہنچا ہے۔ کسی کتاب کے اندر کسی چیز کا ذکر ہو جانا یا کسی درسی کتاب میں، کسی تفسیر کی کتاب میں اس کی صحت کی دلیل نہیں ہوتی جب تک کہ اسے صحیح طور پر سندن وہ چیز ثابت نہ ہو۔ بہرحال خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت پڑھی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت نہیں ہے ادھر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر کچھ جوانوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس مجلس میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جوان، نوجوان، بھوتپورو جوان موجود ہیں. ایک اچھی تعداد ہے جوانوں کی اس کے اندر. اسلام میں جوانوں کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان سے کام کیا ہونا چاہیے، اسلام نے کتنا اہتمام کیا ہے عمر کے اس مرحلے کا جس کی ابتدا 15 سال سے لے کر کے اور صحیح قول کے مطابق 40 سال تک، یہ 25 سالہ جو عمر ہے خاصا اہتمام شریعت میں اس کا ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں کچھ جوانوں کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم ان جوانوں کے قصے کو حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. وہ جوان کون سے تھے، کیا معاملہ تھا ان کا، کیا کرتے تھے وہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے کلام عزیز کے اندر سنہرے الفاظ میں جگہ دے دیا. ان کے ایمان کی شہادت رب ذوالجلال نے دی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ ایسے جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہوئے تھے. جس خالق نے انہیں پیدا کیا اس پر ان کا ایمان تھا، ان کا عقیدہ تھا، ان کو وہ اپنا مسجود مانتے تھے، لائق عبادت وہ خالق کائنات کو سمجھتے تھے. تو اللہ نے کہا انہم فتیہ، وہ جوانوں کی جماعت تھی، وہ جوانوں کی جماعت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کی ہدایت میں اور زیادتی عطا فرما دی، ان کے ایمان کو بڑھا دیا. اس آیت سے اہل علم نے استدلال کیا کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی قائم کیے. تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں میں یا ان علمی چیزوں میں جایا جائے. اللہ کے وہ نیک بندے ہیں، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی نیند عطا فرمائی کہ 309 سال تک سوتے رہے. اور اس درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سارا انتظام کیا، بلکہ سورج کو مسخر کیا کہ ان کے جسم کے اندر سڑن نہ پیدا ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قصے کو ذکر فرمایا. اور میں اس لیے ذکر یہاں کر رہا ہوں کہ وہ جوان تھے، وہ جوان تھے. آج ہمارے سماج کے اندر بھی جوان ہیں. ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سارے جوان تھے، اور ہر زمانے میں جوان پائے جاتے ہیں. ان کی اہمیت، عمر کے اس مرحلے کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا. ورنہ عام طور پر یہ کہہ دیتا کہ لوگ اہل ایمان تھے جو غار کے اندر جا کر کے چھپے تھے. ان کی عمر کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میسج دینا چاہا ہے کہ عمر کا یہ مرحلہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، عمر کا یہ مرحلہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. اور اس کی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنیے کہ جب میدان محشر ہوگا سارے کے سارے لوگ اپنے گناہوں کے حساب سے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے. 50,000 سال کے برابر وہ دن سورج آپ کے سروں پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا جو آج کروڑوں میل دور ہے. ایسی کیفیت، ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نیک بندے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نیک بندے ہوں گے جن کے سائے کا انتظام خالق کائنات کرے گا، جن کے سائے کا انتظام اللہ رب العالمین کرے گا، جن کا سایہ اللہ رب العالمین کا عرش بنے گا. عرش الہی جن کے سائے میں ہوگا، جن کے سائے کے کرنے کے لیے انتظار میں ہوگا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 7 قسم کے لوگوں، 7 یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ،
اور اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہو، جس کی نشو و نما ہی نشأ فی عبادت اللہ، 7 سال کا ہوا تو ابو نے اس کی ننھی انگلیاں پکڑ کر کے مسجد تک پہنچایا، اور اس حال میں جوان ہو گیا، اللہ کی بندگی کرتا رہا۔ جوانی کے یہ سارے مراحل اس کے، یہ 25 سالہ مرحلہ جو 15 سے لے کر کے بلوغت کے بعد سے لے کر کے 40 سال تک جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہا، تو عرش کا سایہ اس کے انتظار میں ہے۔ وَشَابٌ نَشْأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، یہ اہتمام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کا جوانوں کے ساتھ، کہ خصوصی طور پر ان کو پیغام دیتا ہے، خصوصی اہتمام ان کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرحلے میں جو ان کو مقام عطا فرمایا ہے، اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال بھی ان سے کریں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے اس کے مقابل کی جو 5 چیزیں ہیں اسے غنیمت سمجھ لیجیے۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، شبابک قبل حرمک، اپنے جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، کہ آپ کے پاؤں میں درد ہونے لگے، جوڑوں میں درد ہونے لگے، مسجد تک جانے میں تکلیف ہونے لگے، کھڑے کھڑے نماز نہ پڑھ سکتے ہوں، پریشانیوں میں آپ ہوں، یہ کہنے لگے کہ اب ہم سے اٹھا بیٹھا نہیں جاتا، مسجدوں کی طرف ہماری حاضری اب نہیں ہو پاتی ہے، اب ہم سے کچھ عبادتیں نہیں ہو پاتی ہیں، زبان لڑکھڑانے لگی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں لگاؤ، اسے غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ جوانی چھین لے، اس کے بعد بڑھاپے کا مرحلہ دے، اسے آپ غنیمت میں سمجھیں۔ میرے بھائیوں، جس عمر میں ہمارے اسلاف کے ہاتھوں میں امتوں کی اقتدار تھی، جس وقت ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھمائی گئیں، تو مسلمانوں کے ہاتھوں میں اسلامی اسٹیٹس لا کر کے ان لوگوں نے دیا، مسلوں پہ کھڑے کیے گئے، ان کو جب خطابت کے میدان میں اتارا گیا تو جس میدان میں بھی ان کو لایا جاتا وہ اپنی امتیازی شخصیت کو ظاہر کرتے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی بے شمار مثالیں صحابہ کرام کی ملے گی جو جوانوں کی تھی، اسلام قبول کیا اور ایسے پرچارک بنے، اسلام کے ایسے مبلغ بنے، اسلام کے ایسے پرچار کرنے والے بنے کہ تاریخ انہیں سنہرے حروف سے لکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے جوانوں کے ہاتھوں میں بڑی بڑی موبائلیں تھمائی گئیں، ہمارے جوانوں کے ہاتھوں میں ٹیبلٹس دے دیے گئے، ہمارے جوانوں کے ہاتھوں میں نشاور چیزیں دے دی گئیں، ہمارے جوانوں کے ہاتھوں میں شراب کی بوٹلز پکڑا دی گئیں، ہم بہت دور نکل گئے دین سے، اور ہمارے اسلاف کا معاملہ یہ ہے۔ آئیے میں سناتے چلتا ہوں کچھ واقعات۔ ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جوان صحابی ہے، چھپ چھپا کر کے دار ارقم میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی تسلیم کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیتے ہیں، چپ کے بندگی کرتے۔ اتنے میں ایک بار ایک صحابی نے آپ کو دیکھ لیا جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور آ کر کے آپ کی امی کو خبر کیا، آپ کے قوم والوں کو بتایا کہ ارے وہ جو آپ کا بیٹا ہے وہ تو باقی بن چکا ہے، وہ تو محمد کا شہدائی بن چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ والا بن چکا ہے، وہ اللہ کی عبادتیں کرنے لگا ہے، وہ تو نمازیں پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ گھر والوں نے
اسے چھوڑنا نہیں تھا. گھر والوں نے اٹھایا, قید کر دیا, بند کر دیا, ساری چیزیں آزما لی ان کے اوپر, مگر ایمان کی بشاشت, ایمان کی حلاوت, ایمان کی چاشنی ان کے دل کو گھر کر گئی ہے. اور صلابت ایمانی یہ ہے کہ جو چاہو کر لو, مگر کلمہ پڑھا ہے اسے چھوڑ نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے بحیثیت معبود تسلیم کیا ہے. ہمیں صحیح حقیقی رب کی معرفت ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقی معبود کی معرفت ہو سکی ہے. ہم انہیں چھوڑ کیسے سکتے ہیں؟ ان کی عبادت کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تم سے جو بن پائے کر لو. وہ مصعب ابن عمیر جن کے تنعم کا معاملہ یہ ہے, جن کی عیش پرستی کا معاملہ اسلام سے پہلے یہ تھا, جن کی نشو و نما, جن کی تربیت اور پرداخت, اور جن کا پالن پوشن ایسے انداز میں ہوا ہے کہ ایسا کپڑا پہنے ہوئے ہیں کہ ویسا کپڑا اہل مکہ میں سے کوئی نہیں پہنتا. ایسی خوشبو لگا رہے ہیں کہ جس گلی سے گزر جاتے ہیں وہ گلی مصعب ابن عمیر کے گزرنے کا پتہ دینے لگتی ہے. اتنا حسین جوان مکہ والوں نے نہیں دیکھا تھا, اور اسلام لائے تو ہجرت حبشہ کی طرف کی, اور جہاں جہاں بھی ایمان کو بچانے کے لیے جانا پڑا جاتے رہے. سب سے پہلا سفیر بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا کہ آپ جائیے, اہل مدینہ کو قرآن سکھلائیے گا, اہل مدینہ کو قرآن کی تعلیم دیجیے گا, اللہ کا پیغام لوگوں میں عام کیجیے گا. سب سے پہلے سفیر ہونے کا شرف ملتا ہے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور ایک دن آتا ہے, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ شخصیت مصعب ابن عمیر کا وہ تنعم, وہ عیش پرستی کہ اہل مکہ نے دیکھا تھا کہ وہ ایسا کپڑا کوئی پہننے والا نہیں, اہل مکہ نے یہ دیکھا تھا کہ وہ ایسی خوشبو لگانے والا کوئی جوان نہیں, اہل مکہ نے یہ دیکھا تھا اتنا خوبصورت کوئی جوان نہیں ہے. اور آج حالت مصعب ابن عمیر کی یہ ہے کہ پاؤں میں چھالے ایسے پڑے کہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ جیسے سانپ اپنا کیچل چھوڑتا ہے, سانپ اپنا جلد اتارتا ہے, اپنا چمڑا اتارتا ہے, اس طرح سے ان کے پاؤں میں چھالے پڑے ہیں, ان کے ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے کہ ادھر سے مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک موٹے چادر میں ملبوس, اون سے بنی ہوئی, سامنے سے آتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمان کو دیکھا, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس نعمت والی زندگی کو سامنے رکھا, کہا یہ مصعب ابن عمر جس کے کپڑے پہ اتنے, جس کے بدن پہ اتنے خوبصورت کپڑے ہوتے تھے, آج دیکھو کیسی حالت ہو گئی ہے میرے صحابی, میرے اس جوان کی آج کیسے حالت ہو گئی ہے کہ جس پہ کپڑے ہیں تو بڑے موٹے, کہ جس طرح کا کپڑا وہ زیب تن نہیں کرتے تھے, آج اسلام کو اپنایا ہے تو سب کچھ پہننے کے لیے راضی ہو گیا ہے. اتنا دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی ان کی حالت کو دیکھ کر, آپ رونے لگتے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ یہ ہے ایمان کی صلابت. ایمان میں آیا تو ساری نعمتیں بھول گئے, ساری عیش و عشرت کی چیزیں بھول گئے ہیں. جس حال میں بھی رہنا ہے اب ہمیں اسی حال میں رہنا ہے, اسلام پر ہمیں رہنا ہے, جو بھی پریشانی آئے وہ سب کچھ سہنا ہے, مگر اسلام کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. اور ایک وقت وہ بھی اہل دنیا نے دیکھا کہ وہی عیش و عشرت میں پلنے والی شخصیت غزوہ احد کا موقع ہے, اور جب شہداء کی لاشوں پر نظر دوڑائی جاتی ہے, ان لاشوں میں سے ایک لاش, ایک شہید کی لاش مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے. حالت یہ ہے میرے بھائیوں کہ جسم پہ اتنا کپڑا نہیں ہے, جسم پہ اتنا کپڑا نہیں ہے, جو اپنے کپڑوں سے اپنی شناخت رکھتا ہو. اسلام میں آنے کے بعد اس کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ کفن کے لیے کپڑا نہیں, سر ڈھکتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے, پاؤں ڈھکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے.
وہ بھی ایک جوان تھا میرے قوم کے جوانوں، وہ بھی ایک جوان تھے میری قوم کے جوانوں، کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، جنہوں نے آخرت کو دنیا کے بدلے خرید رکھا تھا، ساری دنیا چھوڑ ڈالی آخرت کو سجانے کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے، رب کی جنت کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کی تلاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کے لیے دنیا کی ساری نعمتیں چھوڑ ڈالی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی نہیں، جوانوں کے قصے بھرے پڑے ہیں۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی اسی جنگ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی اعلان کرتا ہے، جنگ میں شرکت کا اعلان ہوتا ہے، جنگ کی تیاری کا اعلان ہو جاتا ہے، لوگ جنگ کے لیے احد کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ جو لوگ مدینہ کی زیارت کیے ہوں گے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہوگا، ان لوگوں نے جنگ احد بھی دیکھا ہوگا۔ بڑا قریب معاملہ ہے، سنتے ہیں نئی نویلی دلہن گھر کے اندر موجود ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، خبر کانوں میں پہنچتی ہے تو یہ خیال نہیں رہا کہ جنوبی ہیں، غسل کرنے کب چلے جائیں گے۔ طلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جنت دور ہو جائے، گھر سے اسی حال میں، جنوبی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں نکل جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ مقام کیا اس جوان کو ملتا ہے؟ وہ بھی جوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوانوں کا ذکر کیا نا، ایک جوان نے اس امت کے اندر بھی مثال ایسی قائم کی کہ اہل مدینہ اوس اور خزرج کے لوگ جن پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک جوان ایسا تھا، ہمارے درمیان ایک جوان ایسا پایا جاتا تھا، جس کا معاملہ یہ ہوا کہ جوانوں شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، تو مکلف انسانوں کو، بنی آدم کو منع کیا گیا کہ کسی بھی شہید کو غسل نہیں دیں گے، اسی حال میں وہ دفن کیا جاتا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اللہ کے فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنائی کہ جنبی کی حالت میں آئے تھے، فرشتوں نے انہیں، غسیل الملائکہ، فرشتوں کے ہاتھوں سے غسل پانے والے صحابی کو شرف ملتا ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہا۔ آگے چلیے، دو اور جوانوں کا قصہ سنا دیتے ہیں آپ کو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ غزوہ بدر کے اندر صف لگائے ہوئے ہیں، غزوہ بدر کے اندر صف لگائے ہوئے ہیں، اور میرے دو کنارے نوجوان بچے کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف ایک ہے، دوسری طرف دوسرا اس کا بھائی ہے۔ ایک سوال کرتا، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میرے دائیں بائیں کوئی پہلوان ہوتا، کوئی بڑے ہوتے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے بغل میں کیوں ہیں؟ ایک ان میں سے اشارہ کرتا ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتا ہے انکل یہ بتائیں، چچا یہ بتائیں کہ کافروں کے اس لشکر میں ابو جہل کون ہے؟ یہ بتائیں کہ کافروں کے لشکر میں ابو جہل کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور ابو جہل جیسا جنگجو انسان کا یہ چھوٹے بچے اس کی تلاش میں کیا کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے بھی اشارہ ہوتا ہے کہ چچا جان بتائیں کہ وہ ابو جہل کون ہے؟ کہا کیا کرو گے؟ اسے کیوں تلاش رہے ہو؟ اس کی تلاش تمہیں کیوں ہے؟ اتنا بڑا جنگجو آدمی، اتنا بڑا لڑاکو آدمی، جنگ کا ماہر پہلوان آدمی ہے، تمہیں اس کی تلاش کیوں ہے؟ جواب کیا تھا؟ شاعر کہتا ہے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائے ہیں مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے یہ محبوب باری کو۔ اشارہ کیا اتنے میں کہتے ہیں کہ ابو جہل گھوڑے پر اتراتا ہوا نکلتا ہے صفوں کو چیرتے ہوئے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے اشارہ کیا کہ ابو شخص کو دیکھتے ہو گھوڑے پر، کہا وہی ہے ابو جہل۔ یہ دونوں اپنی تلواریں یہ لوگ سیدھی کرتے ہیں اور اس کی طرف نکلتے ہیں۔ وار ایسا کیا
کہ خالی نہ گیا، دونوں نے وار کیا، آئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، آج میں نے تیرے دشمن کو، تجھے گالی دینے والے کو آج میں نے پسپا کر دیا ہے، آج میں نے ابو جہل کو مار دیا ہے۔ کہا علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے اس کی کہ مار کے آئے ہو؟ کہا وہ خون ہے جو میری تلوار میں لگی ہوئی ہے۔ وہ قطرات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ ابو جہل کے ہیں۔ ابو جہل یہ کہتا ہے، کاش مجھے مارنے والے کوئی پہلوان ہوتے، کاش مجھے زمین پر بچھاڑنے والا کوئی پہلوان ہوتا، کوئی جنگجو ہوتا، کوئی بڑا ماہر ہوتا، حمزہ ہوتے، کوئی بڑا ہوتا۔ مجھے شرم تو اس بات کی ہے کہ مجھے مارنے والے تو بچے نہیں، وہ بھی جوان تھے میرے قوم کے جوانوں، ان کے ہاتھوں میں تلوار دی گئی تو ابو جہل کی گردن ناپ کر کے رکھ دی، آپ کے ہاتھوں میں ٹیبلٹ دے دیا گیا ہے، میرے جوانوں کہاں جا رہے ہو آپ کے ہاتھوں میں بڑی بڑی موبائلز ہیں، کیا دیکھ رہے ہو اسکرین پر، کیا کیا چیزیں ٹائپ کرتے ہو؟ یہ بسمات اسے یاد کیے ہوئے ہیں، کن کن حروف کو سرچ کیا ہے آپ نے؟ قیامت کے دن یہ سارے بسمات، یہ فنگر پرنٹس آپ کو بتائیں گے کون کون سے جرم کر کے آئے ہو، کیا کیا خطائیں آپ نے کی ہے، کون کون سے جرائم آپ نے کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے میرے قوم کے جوانوں، آپ کا مقام اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا بنایا ہے۔ آپ کو خطاب کر کے نبی کہتا ہے، یا معشر الشباب، آپ کے شرمگاہوں کی حفاظت کی ضمانت دینی ہوتی ہے تو میرا نبی آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے، بوڑھوں کو چھوڑ کر کے آپ کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا معشر الشباب، اے جوانوں کی قوم، یا معشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، آپ کو خطاب کرتا ہے، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں جو شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ شادی کر لے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی شرمگاہ محفوظ ہو جائیں گی۔ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، تمہاری نگاہیں نیکی ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی جوانوں کو مخاطب کرتے ہیں، اس لیے آپ کا بڑا اونچا مقام ہے، آپ کا بڑا اونچا مقام ہے۔ آپ کو گرچہ لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے، آپ گرچہ اپنے آپ کو سماج سے کاٹ کے رکھے ہیں، میرے قوم کے جوانوں، اگر آپ کی ذات سے آپ کے والدین پریشان ہیں، آپ کی ناجائز حرکتوں سے آپ کے والدین پریشان ہیں، آپ کا سماج پریشان ہے، پہچانو خود کو۔ آپ کا یہ مقام نہیں تھا، آپ کے ہاتھوں میں ٹیبلٹس نہیں، آپ کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے تھی، آپ کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا، آپ کے ہاتھوں میں قوم اور ملت کی کامیابی ہونی چاہیے تھی، آپ کی سوچ اپنی قوم کی ترقی ہونی چاہیے تھی۔ آپ کو دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے جینا تھا، آپ کو نفع بخش بننا تھا۔ لوگ آپ کو دیکھ کر کے اگر گھن محسوس کرنے لگے، لوگ آپ کو دیکھ کر کے تھو تھو کرنے لگے، لوگ اگر آپ کو دیکھ کر کے آپ کے ماں باپ کو گالیاں دینے لگے، تو میرے قوم کے جوانوں اپنے آپ پر نظر ذرا ڈولاؤ، میری قوم کی مائیں اور بہنوں، میری قوم کی جوان بیٹیوں، اگر آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کے سر نیچے ہو جاتے ہیں تو آپ ذرا غور کر لیجئے کہ آپ اپنا راستہ چھوڑ چکی ہیں، جو مقام رب نے دیا تھا وہ مقام آپ کھو بیٹھی ہیں۔ میرے قوم کے جوانوں، اس لیے ہوشیار ہو جاؤ اور ان جیسا بننے کی کوشش کرو جس طرح سے لوگوں نے عرب اور پوری تاریخ شاہد ہے، اللہ کے بندو، پوری تاریخ شاہد ہے، بلال جوان ہیں، گلے میں رسیاں باندھ کے ڈالی جا رہی ہیں، پھر بھی اور سخت چٹانوں پہ لٹا کر کے گرم 60 ڈگری تک گرمی پہنچی ہوئی ہے، پتھر پہ لٹانے کی وجہ سے، ننگی پیٹھ لٹا دینے کی وجہ سے پیٹھ بھی جل گئی ہے، سینے پہ بھاری پتھر بھی ہے، لیکن زبان سے جو کلمہ ہے احد احد، وہ بھی جوان ہے، جوان عمار ابن یاسر بھی ہیں کہ سامنے ماں اور باپ کو شہید کیا گیا، ماں کے شرمگاہ میں نیزے مار کر کے اسے ابو جہل نے شہید کیا ہے۔ وہ جوان بھی، وہ بھی جوان تھے میرے بھائیوں، اسلام کے خاطر سب کچھ سہتے رہے، اور ہم ہیں کہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ وہ بھی ایک جوان تھے جن کے ہاتھوں میں پیالے لگے ہوئے تھے، اللہ کا منادی آواز دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
پیغام پہنچانے والا پیغام پہنچاتا ہے کہ شراب ہمیشہ کے لیے حرام کی گئی، تو ہاتھوں میں اٹھے ہوئے جام بھی زمین پہ توڑے گئے، سارے وہ برتن جس میں شراب رکھی گئی تھی اتنی توڑی گئی کہ مدینے کی گلیاں شرابوں سے بہنے لگی۔ وہ بھی تو جوان تھے، ان کی بھی امنگیں تھیں، ان کی بھی شہوات تھے، ان کی بھی خواہشات تھی، سب کو قربان کیا ہے اللہ کے بندو۔ اس لیے اللہ کے خاطر، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ خود کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو، اپنے آپ کو جانو، آپ خود کو پہچان لیں۔ اب بھی ہے وقت سدھر جانے کا، اب بھی وقت ہے میرے بھائیوں، خود کو آپ سدھار لیجئے۔ آخری بات میں آپ سے کہہ کر کے جاتا ہوں، یہ چاہے وہ ارباب مدارس ہو، ارباب مراکز ہو، یا جو جس بھی جہاد کے لوگ ہو، مدرسہ کے لوگ ہو، اہل مساجد ہو، متولیان مساجد ہو، آپ کی ذمہ داریاں ہیں، گاؤں کے مکھیا اور پردھان ہو، جس طرح کی جن کو ذمہ داری دی گئی ہے، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کے بندو، آپ اپنی ذمہ داری کو پہچانو اور ان بہکے ہوئے قدموں کو ثبات دینے کی کوشش کرو، ان کو واپس لانے کی دین کی طرف کوشش کیجئے، مساجد میں لانے کی کوشش کیجئے، ان کو خود سے لگانے کی کوشش کیجئے۔ یہ آپ کے ہیں، یہ آپ کے ہیں اللہ کے بندو۔ یہ بگڑے ہوئے جوان آج قوم کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں ہے۔ اگر ان 4-5 گاؤں کا جائزہ لے لیا جائے، صرف 4-5 گاؤں کا، سینکڑوں بچے ایسے مل جائیں گے جن کے ہاتھوں میں نشاور گولیاں ہیں۔ ان کو سمجھانے کا کام آپ کا ہے۔ آئیے ایک طریقہ سکھا دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھایا تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوان آتا ہے، ایک جوان آتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اے اللہ کے نبی اذن لی بالزنا، اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ جوان ہے، اتا شاب انا فتن شابن اتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جوان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سوال کیا ہے اس جوان کا؟ اذن لی بالزنا، اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت مرحمت فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کس طرح سے اس کی اصلاح فرمائی ہے۔ آپ کو بھی اسی طرح سے ان بہکے بچوں کو اپنے سے لگائیں، ان کو لگانے کی ضرورت ہے، اپنے پاس بلانے کی ضرورت ہے، ان کو مسجدوں میں لانے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے، ان کو بٹھا کر کے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے جوان، صحابہ تو سن کر کے کہنے لگے، ماں ڈانٹنے لگے، کیا کہہ رہا ہے؟ مقام رسالت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، کیسی جسارت کر بیٹھا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں چھوڑ دیجئے، ادنوہ منی، میرے سے قریب لے کر کے آئیے انہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اترضاہ لأمی، سب سے محترم رشتہ اللہ کے نبی نے سامنے رکھا اور کہا کہ اے قوم کے جوان، جس بات کی اجازت تم مجھ سے طلب کرنے آیا ہے، جس کے حلال ہونے کی مجھ سے سرٹیفکیٹ لینے آیا ہے، اترضاہ لأمی، کیا تو اپنی ماں کے لیے پسند کرے گا؟ اترضاہ لأمی، اپنی ماں کے لیے پسند کرے گا؟ قدب اللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ کے رسول ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، میرے ماں باپ پہ قربان جائیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَ لِأُمَّهَاتِهِمْ، اسی طرح سے سارے لوگ اپنی ماؤں کے لیے دین پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے کہا بیٹی کے لیے پسند کرو گے، یہی جواب دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا ساری دنیا کے لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے، جن کے اندر ادنا غیرت بھی موجود ہے وہ کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ بہن کے لیے، پھوپھی کے لیے، خالہ کے لیے سارے رشتے نبی نے گنا ڈالے۔ سب کے جواب میں جوان کہتا رہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ پہ قربان جائیں، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ پہ قربان جائیں، کبھی ایسا میں پسند نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی کہتے رہے اسی طرح ساری دنیا کے لوگ اپنی رشتہ داروں کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے اس جرم عظیم کو، اس کبھی گناہ کو کبھی پسند نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی فوضع یدہ علیہ، اللہ کے نبی نے دست شفقت اس پر رکھ دیا۔ بعض روایتوں میں اس کے سینے پہ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ہاتھ رکھا، بعض میں ہے کہ اس کے سر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. دعا کیا کی؟ اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ تو اس جوان کی خطا کو معاف فرما دے، اللہ تو اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ اس نے یہ جسارت کی ہے، اس کی غلطی کو تو معاف فرما دے. وہ طاہر قلبہ، اللہ تعالیٰ تو اس کے دل سے گناہ کو نکال کر کے پھینک دے. وحسن فرجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دے. فلم یکن بعد ذلک یلتفت الی ذلک من شیء، اس کے بعد اس جوان نے کبھی مڑ کر کے اس گناہ کو نہیں دیکھا، مڑ کر کے کبھی اس کے بعد اس نے اس گناہ کو نہیں دیکھا. کبھی پکڑا آپ نے کسی بچے کے ہاتھ کو، کبھی ہم نے پکڑا کسی بگڑے بچے کے ہاتھ کو، کسی بے نمازی جوان کے ہاتھ کو پکڑا ہم نے، کبھی زناکار جوان بچے کے ہاتھ کو پکڑا کبھی ہم نے، کبھی جن کے ہاتھوں میں یہ گولیاں ہیں، جن کے ہاتھوں میں شراب کی بوٹلز ہیں، جو لوگ وکاس میں جا کر کے نہ جانے کون کون سے جرائم کرتے، بٹھایا کبھی ہم نے نہیں بٹھایا، نہ ہم نے بٹھایا، نہ آپ نے بٹھایا، نہ ان بچوں کے والدین نے بٹھایا، نہ ان کے رشتہ داروں نے بٹھایا، نہ ان کی ماں اور بہنوں نے اپنی عزت کا حوالہ دے کے کہا کہ میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے بیٹے، تم جس کے ساتھ یہ کالا کام کرنے جا رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی. کبھی کیا نہیں. تو یہ کر کے دیکھیے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ بار الہ جو بات ہم نے کہی ہے اس پر ہمیں اور آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. کہ اللہ رب العالمین قوم کے جوانوں کی اصلاح فرما دے، کہ اللہ بوڑھوں کی اصلاح فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس میں جتنے لوگ حاضر ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی حاضری کو قبول فرما لے. کہ اللہ رب العالمین ان سب کی حاضری کو قبول فرما لے. اللہ ہمیں جن کے والدین دنیا چھوڑ کے چلے گئے مولا ان کی قبر کو نور سے بھر دے. کہ اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے. جنت الفردوس ان کا ماوا اور مسکن بنا. اللہ ہمیں جن کے والدین باحیات ہیں اے بار الہ انہیں اپنے دین پر قائم و دائم رکھتے ہوئے ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکراً و جزاکم اللہ خیرہ. شیخ نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ قوم کے نوجوانوں سے خطاب کیا، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں میں خودی صورت فولاد. اور کہا تھا وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا بے داغ ضرب ہے کاری. تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر اصلاح پیدا کریں. قبل اس کے کہ میں اپنے فاضل مہمان خطیب کو آواز دوں، ایک مختصر سی نظم کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب عبداللہ سمراوی حفظہ اللہ کو کہ وہ آئیں اور مختصراً ایک نظم پیش کریں. اس کے بعد ہمارے فاضل خطیب حضرت مولانا ابو صالح بن محمد السلفی حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا. اس کے بعد فضلت الشیخ عبداللہ زبیر سلفی حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا، اور تیسرا خطاب انشاءاللہ ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کا خطاب